کس قدر عجیب اتفاق تھا کہ میرا بدترین دشمن جس کی تلاش میں میں ہر طرف سرگرداں تھا، اسی جہاز میں میرا ہم سفر تھا۔ شاید قدرت کو مجھے اس سے یوں ملانا مقصود تھا جو مجھے اکانومی کلاس میں جگہ نہ مل سکی اور میں نے فرسٹ کلاس سے سفر کا فیصلہ کر لیا، ورنہ سینکڑوں مسافروں کی بھیڑ میں نہ اسے میرا پتہ چلتا نہ میں اس کا سراغ پا سکتا تھا۔ شاید A2 سے میری اس غیر متوقع ملاقات کا کچھ کریڈٹ ان دو خواتین کو بھی جاتا تھا جو میری سمت کی راداری میں مجھ سے پہلے ٹوائلٹ خالی ہونے کی انتظار میں کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت میرا ذہن تیزی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ فضائی قزاقی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے پیش نظر مسافروں کے لیے پرواز پر کسی بھی قسم کا اسلحہ لے جانا ناممکنات میں سے تھا۔ اسی وجہ سے میں غیر مسلح چلا تھا اور مجھے پورا یقین تھا کہ A2 کے پاس بھی کوئی ہتھیار نہیں رہا ہوگا، لیکن میں لاہور کے ایک ہوٹل میں اس کے ہاتھوں تصویر کا انجام دیکھ چکا تھا۔ اس نے کوئی اسلحہ استعمال کیے بغیر کوئی سریع الاثر زہر آزما کر آنن فانے میں تصویر کو یوں ہلاک کر دیا تھا کہ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی قتل کی اس دلیرانہ واردات کا علم نہ ہو سکا تھا۔ اس تجربے کی بنا پر میں A2 پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ غیر مسلح ہونے کے باوجود وہ میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، اور محض اسی وجہ سے میں جسمانی طور پر خود کو اس سے الگ رکھنے کے لیے کوشاں تھا۔ گھر پر اتنا ناز اچھا نہیں ہوتا، جل جائے تو بس خاک کا ایک ڈھیر رہ جاتا ہے، اسے چکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی چمکتی ہوئی تیز نگاہیں مسلسل میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ تم گھر میں نہیں تو کیا کسی یتیم خانے میں ٹھہرو گے؟ میں نے بھی زہریلے لہجے میں کہا۔ مرچیں چبا رہے ہو؟ وہ استضائی انداز میں ہنس پڑا۔ اب ملے گئے ہو تو بیٹھ کر باتیں کریں گے، پہلے ہلکی ہو آؤ۔ سیٹ نمبر کیا ہے؟ یاد نہیں۔ وہ کھڑکی کے ساتھ والی نشست میری ہے، اسے کیبن کے ایک سرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں اس کے قریب سے گزر کر ٹوائلٹ میں داخل ہو گیا۔ وہ صورتحال میرے لیے بہت عجیب اور ڈرامائی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لہو کے پیاسے تھے، لیکن اس وقت دونوں ہی غیر مسلح تھے، اور دوران پرواز یا لینڈنگ کے بعد بھی طیارے پر ایک دوسرے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ سلگتے ہوئے الفاظ کی سرد جنگ لڑ سکتے تھے۔ خاص بات یہ تھی کہ نہ اسے میرے ٹھکانے کا علم تھا، نہ میں اس کی کمینگاہ سے واقف تھا، لہٰذا دونوں میں سے کوئی بھی اس اتفاقی ملاقات کو رائیگاں نہ جانے دیتا۔ آثار بتا رہے تھے کہ ہمارے درمیان اصل مقابلہ طیارہ چھوڑنے کے بعد ہی شروع ہوگا، اور اس میں وہی کامیاب رہے گا جو سرد جنگ میں اپنے اعصاب پر قابو رکھ سکے گا۔ ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ A2 کے برابر والی نشست خالی نہیں تھی، بلکہ اس پر کوئی ادھیڑ عمر عورت براجمان تھی۔ میرا خیال تھا کہ A2 سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکے گا اور دوران پرواز ہماری تفصیلی گفتگو کی نوبت نہ آ سکے گی، لیکن میں ٹوائلٹ سے باہر نکلا تو غیر ارادی طور پر میری نگاہیں اس سمت میں اٹھ گئیں۔ A2 پہلے سے اسی طرف نگراں تھا۔ مجھے برآمد ہوتے دیکھ کر اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے برابر والی نشست خالی ہو چکی تھی اور اس پر براجمان عورت کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی تمہاری ساتھی ہے، میں نے A2 کے برابر میں خالی نشست سنبھالتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی آسانی سے میرے لیے نشست خالی کرا سکو گے۔ نشست تو معمولی چیز ہے، میرے ایک اشارے پر روح جسم کا ٹھکانہ چھوڑ دیتی ہے۔ وہ دھیمے اور تضحیق آمیز لہجے میں بولا۔ تمہارے کچھ ستارے یا عروج پر ہیں کہ اب تک زندہ ہو اور اس وقت مجھ سے ہم کلام ہو کر میرے سینے پر مونگ تل رہے ہو، پردہ میرے باغی کبھی اگلے دن کا سورج نہیں دیکھ سکے۔ آسمان پر ابر آ جاتا ہوگا، میں ترکی و ترکی اس کا مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا، لیکن آج کل مطلع صاف ہے، مجھے سورج دیکھنے میں کوئی دشواری نہ ہوگی۔ نہیں، اپنے ہاتھوں کو جیبوں تک لے جانے کی کوشش نہ کرو۔ اس وقت میں طیارے میں تنہا نہیں ہوں، مجھے ذرا بھی کوئی غیر معمولی صورتحال پیش آئی تو میرے 3 محافظ تمہاری جان کو جونک بن کر چمٹ جائیں گے اور تمہیں کہیں امان نہ مل سکے گی۔ میں جیب سے چوئنگ گم نکال رہا تھا۔ وہ خفت امیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، فکر نہ کرو، آپ مل ہی گئے گا تو اتمام حجت کیے بغیر تم کو ٹھکانے نہیں لگاؤں گا۔ میری طرف سے یہ صرف وارننگ تھی۔ میں دیکھ چکا ہوں کہ تصویر کو تم نے کس بزدلانہ انداز میں قتل کیا تھا۔ میرے لیے تم کو بے ہوش کرنے والی سوئی بھی برآمد کر سکتے ہو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ میرے تینوں محافظ میرے دشمن کی کھال کے جوتے پہننے پر تلے ہوئے ہیں۔ چلتے پھرتے تمہاری کوئی ایسی رگ دبائیں گے کہ تمہیں گھنٹوں ہوش نہ آ سکے گا، اور طیارہ لینڈ کرنے کے بعد وہ خود کو تمہارا شناسہ ظاہر کر کے تمہیں چڑیا کر لے جائیں گے۔ لیکن یہ تم سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ محض احتیاطاً، میں نے پراعتماد لہجے میں کہا، میں نہیں چاہتا کہ تم بے خبری میں میرے کسی معمولی ہر کارے کے ہاتھوں چوہے کی طرح مارے جاؤ۔ میں تم سے شایان شان سلوک کرنا چاہتا ہوں۔ آخر تم ہماری راہ میں کیوں مزاحم ہو رہے ہو؟ وہ یکلک سنجیدہ ہو گیا، مجبوری ہے، میں نے بے پرواہی سے اشارے اچکا کر کہا۔ کبھی نہ کبھی تو آنکھ کھلنا ہی تھی۔ میری تعریف میں تم دولت کی حوث میں پورے معاشرے کو برباد کرنے پر تل گئے ہو۔ معاشرہ، وہ مضحکہ اڑانے والے انداز میں بولا۔ تم کس معاشرے کی بات کر رہے ہو؟ یہاں تو ہر طرف جنگل کا قانون راج ہے، زبردست چھائے ہوئے ہیں، زیر دست کچلے جا رہے، ہر ایک خود غرضی میں مبتلا ہے۔ تم کس کس سے جنگ کرو گے؟ پھر یہ کیوں بھول رہے ہو کہ اسی جنگل کے
قانون سے برسوں فائدہ اٹھانے کے بعد تم اس قابل ہوئے ہو کہ آج میرے سامنے ہرزہ سرائی کر رہے ہو۔ میں تمہیں بر وقت سہارا نہ دیتا تو آج تم کسی سڑے ہوئے جیل خانے میں جیب تراشی کے جرم میں سزا بھگت رہے ہوتے۔ وہ قید میرے لیے تو راحت ہوتی، سزا تو یہ ہے جو اب بھگت رہا ہو۔ جزا اور سزا کے پیمانے انسان کے اپنے مقرر کیے ہوئے، بات صرف اتنی سی ہے کہ جب تم ننگے اور بھوکے تھے تمہیں ہر قیمت پر پیسے کی تلاش تھی جو اس دور میں کامیابی کی کلید ہے۔ وہ تلخ لہجے میں کہہ رہا تھا، پیسے سے رشتے سمیت اس دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ پھر جب تم نے اس کھیل میں اپنی حیثیت بنا لی تو حلق تک پیٹ بھر لینے کے بعد تمہیں واز سوچ رہا ہے۔ واز نہیں سوچ رہا، یہ کھلے کھلے حقائق ہیں۔ اگر میں پہلے انہیں نظر انداز کرتا رہا تو یہ میری کمینگی تھی، اور اگر اب محسوس کرنے لگا ہوں تو اس میں میرے لیے کوئی اعزاز نہیں ہے۔ تم ہمیشہ سے چور اور بدماش تھے جو آج بھی ہو، تو تم مجھے اور میری تنظیم کو ختم کرنا چاہتے ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر مجھے گھورتے ہوئے تلخ لہجے میں سوال کیا۔ کوشش تو یہی ہے، میں نے بلا تعامل جواب دیا، جسے سن کر اس کی پیشانی شکن آلود ہوگی۔ تمہاری کوشش تو رہی ایک طرف، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اب تم اور تیارے میں موجود تمہارے ساتھی کیسے بچ سکیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آج یہ قصہ ہمیشہ کے لیے نپٹ جائے۔ اندازہ میرا بھی یہی ہے، نرمانی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اگر وقت نے ہمیں ایک پرواز پر یوں اکٹھا کر دیا ہے تو کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ ہم دونوں کی وہ تمام گفتگو دھیمی سرگوشیانہ آوازوں میں ہو رہی تھی۔ میں بظاہر اس کے ساتھ بے پروایانہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس محسوس کرنے کا موقع دیے بغیر اس کی ہر حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اس سے تو میں نے کہہ ڈالا تھا کہ جہاز پر میرے ساتھ میرے کچھ محافظ بھی سفر کر رہے تھے۔ اس کا مقصد اسے کسی جارحانہ اقدام سے باز رکھنا تھا، لیکن یہ میں ہی جانتا تھا کہ اگر وہ کچھ کر ہی گزرا تو میں اپنی تمام ترزبانی دلیری کے باوجود اس کے ہاتھوں بے بس ہو کر رہ جاؤں گا۔ سماجی انصاف اور معاشرے کی فلاح کے اندارے سیاسی شخصیتوں کو زیب دیتے ہیں، وہ دھیمے ناصحانہ لہجے میں کہہ رہا تھا، اور ان کا مقصد صرف ہجوموں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ تمہاری زبان سے یہ باتیں مضحکہ خیز معلوم ہوتی ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ تمہارے باغیانہ رویے کی تہ میں کوئی اور بات کار فرما ہے جو میں جاننا چاہتا ہوں۔ اگر تمہارے کچھ بڑھتے ہوئے مالی مطالبات ہیں تو میں ان پر بھی غور کر سکتا ہوں۔ تمہاری تربیت پر بہت وقت صرف ہوا ہے، تمہیں راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کرتے ہوئے مجھے خاصا قلق ہوگا، حالانکہ یہ فیصلہ تم کر چکی ہو۔ ابھی نہیں، اس نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ اگر ملاقات نہ ہوتی تو میں واقعی فیصلہ کر چکا تھا۔ اب مل ہی گئے ہو تو تمہیں مصالحت کا ایک فراق دلانا موقع فراہم کرنا چاہتا ہوں، تاکہ بعد میں موقع پا کر میرا پتہ صاف کر سکوں۔ وہم اور غلط فہمی کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ تم بھی کوئی شیرخوار بچے نہیں ہو کہ محتاط نہ رہو گے۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولا۔ میری بددلی کی ابتدا ہیرون کے تباہ کو نصرات دیکھنے کے بعد ہوئی تھی، لیکن اب تمہارا دامن تصویر کے خون سے آلودہ ہے۔ اس کی ماں لاپتہ ہے، تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ ضعیف عورت میری بھی ماں ہے۔ اسے میرے حوالے کر دوں، پھر میں دیکھوں گا کہ کون سا اقدام بہتر ہوگا۔ رہا پیسہ تو تم جانتے ہو کہ میرے پاس اس کی کمی نہیں ہے، پھر طفیل سے 30 لاکھ طلب کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ اس طرح میں اسے اور تم کو اپنی بالادستی کا احساس دلانا چاہتا تھا، اور تم نے دیکھ لیا کہ میں ان حربوں سے مرعوب نہیں ہو سکتا۔ تم اصل موضوع سے ہٹ رہے ہو۔ میں بڑی ماں کی بازیابی کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے شروع سے معلوم تھا کہ تم تصویر کے بھائی ہو۔ وہ سگریٹ ککش لیتے ہوئے بولا، اور ماضی میں تمہارے درمیان بدترین تلخیاں کار فرما رہی ہیں۔ میرے لیے تمہارا یہ مطالبہ ناقابل فہم ہے۔ تمہارے لیے وہ عورت ناکارہ ہے، اگر وہ زندہ ہے تو اسے میرے حوالے کر دو۔ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، میں تمہاری فطرت کو خوب سمجھ چکا ہوں۔ تمہیں کسی کارآمد آدمی کی افادیت میں بھی کمی محسوس ہوتی ہے تو تم اسے راستے سے ہٹا دیتی ہو۔ پھر تصویر کے بعد اس کی ماں کا تمہارے لیے کوئی مصرف نہیں تھا۔ غالب امکان یہی ہے کہ تم نے شفاقانہ انداز میں اسے بھی ہلاک کر دیا ہوگا۔ جب اس حد تک اندازے قائم کر لیتی ہو، تمہیں سے یہ مطالبہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ذہن کے کسی گوشے میں ذرا سے خوش فہمی باقی ہے۔ تمہاری زبان سے حقیقت سننا چاہتا ہوں۔ تمہارا مطالبہ میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ اس عورت کو کسی قیمت پر تمہارے حوالے نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ زندہ ہی نہیں ہے۔ میں تلخ لہجے میں کہا، جو چاہو سمجھ دو۔ اس نے بے پرواہی کے ساتھ کہا، میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر ہمارے درمیان کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ میں نے دو ٹوک انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، اب ہمارے درمیان مستقبل ہی کوئی فیصلہ صادر کرے گا۔ کراچی میں تمہارا کہاں قیام ہوگا؟ اس نے سرسری لہجے میں سوال کیا۔ میرے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ تیر کی۔ تمہیں ضرور بتاؤں گا، ہر لمحے مجھے اب قرب و جوار ہی میں پاؤ گے۔ میں نظر نہ بھی آیا تو میری موجودگی کی علامات ملتی رہیں گی۔ وہ ہنس پڑا، اس کے چہرے پر مجھے درندگی سی تیرتی نظر آئی۔ وہ حافظوں کے ساتھ سفر کرنے کے باوجود اس قدر خائف ہو۔ میں تم سے مذاکرات کا ایک فیصلہ کن راؤنڈ کرنا چاہتا تھا۔ اب نہ بتا اور وقت بتا دو، میں خود رجوع کر لوں گا۔ میں نے کچھ لہجے میں کہا، تمہارے ساتھ سامان تو نہیں ہے؟ باتوں کی روانی میں وہ اچانک ہی سوال کر بیٹھا۔ کافی سامان ہے، میں نے بے ساختہ جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کے لیے فاضل کرایہ بھی ادا کرنا پڑا ہے۔ اس بات سے تمہارا کیا تعلق نکلا ہے؟
میں دیکھا کہ میرے جواب پر اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر پھیل گئی. ایسے ہی پوچھ لیا تھا. میرے ساتھ بھی سامان ہے. جہاز سے اترنے کے بعد لاؤنج میں بھی ہماری گفتگو جاری رہ سکے گی. اب اس کی ضرورت ہی نہیں رہی. تم میری اکلوتی شرط کو مسترد کر چکی ہو. امکانہ بات ہے. وہ فضا میں ہاتھ لہراتے ہوئے برا سا منہ بنا کر بولا. میں برابری کے اصول کا قائل ہوں. پیش کی شرائط کو تسلیم کرنا میرے لیے ناممکن ہوگا. ہاں، گفتگو کے دوران میں اس پر بھی غور کیا جا سکتا ہے. میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ وہ کہاں جھوٹ بول رہا تھا. مذاکرات اور گفتگو کے ہیلے تراش کر وہ مجھے الجھانا چاہ رہا تھا تاکہ کراچی میں اترنے کے بعد موقع پا کر مجھ پر کوئی کاری وار کر سکے. لیکن میں نے بھی کچی کولیاں نہیں کھیلی تھی. میرے ذہن میں اپنے بچاؤ کی واضح حکمت عملی جنم لے چکی تھی جس کی کامیابی کا تمام تر دار و مدار پہل پر تھا. میں تم پر ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تم سے تصادم مول لینے کا فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا اور میری بیشتر معلومات کا نچوڑ تحریری صورت میں محفوظ ہے. اگر میرے ساتھ غیر معمولی حالات پیش آئے تو وہ تحریری معلومات بلا تاخیر محکمہ حکام تک پہنچا دی جائیں گی. میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا تمہارے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. میں یہ سب سمجھتا ہوں. وہ بے اعتباری کے ساتھ بولا. اپنی چمڑی محفوظ رکھنے کے لیے تمہیں ایسی کہانیاں تراشنے کا پورا حق ہے، لیکن میرے لیے ان پر اعتبار کرنا کوئی زیادہ ضروری نہیں. لہذا بھر کے لیے خاموش ہو کر اس نے میری طرف دیکھا. پھر بولا. تم جانتے ہی کیا ہو جو کسی کو کچھ بتا سکو گے؟ جو مہرے تمہاری نگاہوں میں آ گئے تو وہ پہلے ہی بساط سے ہٹ چکے ہیں. کن مہروں کی بات کر رہے ہو؟ بتیرے نام ہیں. وہ بے پروانہ لہجہ میں بولا. سکندر، قاسم، تصویر، طفیل، اس کے حواری. چاہو تو ڈیوڈ کا نام بھی فہرست میں شامل کر لو. لیکن تم A2 جمی لائڈ، رکشی، جہانگیر، لائرز کاٹیج اور جیوا ہاؤس کو بھول رہے ہو. میں نے چپتے ہوئے لہجہ میں اسے یاد دلا. جیوا ہاؤس آگ لگنے کے بعد ایک بھولی بسری کہانی بن کے آئے. میرے بارے میں تم جو کچھ جانتے ہو بہت ناکافی ہے. رکشی اور جہانگیر کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. رات لائرز کاٹیج تو وہ حکام کے لیے شجرہ ممنوع ثابت ہوگا. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ سکا کہ جیمی لائرز کا نام تم کہاں سے کھوتا ہے. میرے پاس کچھ اور بھی پردہ نشینوں کے نام ہیں، میں نے مانی کر لہجہ میں کہا. اور اس بار وہ بے ساختہ چونک پڑا. کس کی بات کر رہے ہو؟ سب کچھ بتا دیا تو میرے پاس کیا رہ جائے گا. میں نے اس کے تجسس سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا. تم اپنے مہروں کی بات کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہو کہ تمہارے بڑوں کے سامنے تمہاری کیا حیثیت ہے. چاہے تصویر کی ہلاکت نے تمہارے ذہن پر کچھ برے اثرات مرتب کیے، سنبھلو گے تو قاعدے کی باتیں کرنے لگو گے. اس نے ایک ہلکا سا گہکا مار کر اپنی دانش میں میری بات اڑاتے ہوئے کہا. اسی لمحے وہ خاتون موجود ہوئی جسے اٹھا کر A2 نے میرے لیے جگہ بنائی تھی. میں نشست چھوڑ دی. A2 میرے ساتھ ہی سیٹ چھوڑ کر باہر راہداری میں آ گیا. دروازے کے پاس کریو سیٹ کے قریب وہ پھر رک گیا. میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میری گفتگو نے اسے کچھ مضطرب کر دیا تھا. اب کیا چاہتی ہو؟ اسے خاموش پا کر میں نے ٹوکا. اس وقت ہماری طرف کوئی متوجہ نہیں تھا. اس کا دائنا ہاتھ جیب میں تھا، لہذا میں اس سے ذرا دور ہی کھڑا ہوا تھا. جہانگیر کی وساطت سے تمہیں میرا پیغام ملے گا، اس نے سنجیدگی کے ساتھ کہا. لیکن میں بھیڑ بھاڑ پسند نہیں کرتا. امید ہے کہ تم تنہائی ملنے آؤ گے. وہ بہت مکار تھا. ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے فوراً ہی اس کی غلط فہمی رفع کر دی. جہانگیر کا نام نہ لو تم تو بہتر ہے. تمہارے چکر میں اس کی دوستی سے بے ہاتھ تو بیٹھا ہوں. شہر میں وہ میرا متلاشی ضرور ہے، لیکن میرے ٹھکانوں سے کتھی بے خبر ہے. اسے بھنک بھی مل گئی تو مجھ پر چڑھ توڑے گا. پھر رابطے کی کیا صورت ہوگی؟ اسے براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا. سب کچھ تم پر منحصر ہے. میں نے چاند اچکا کر کہا. مجھے تو ابھی تک تمہارا اصل نام بھی معلوم نہیں ہو سکا. نام میں کیا رکھا ہے؟ چاہو تو توقیر ہی سمجھتے رہو. آخر اسی نام سے کئی دن تمہارا مہمان رہا ہو. اچانک تیارے کے سسٹم پر ایک نسوانی آواز گونجنے لگی. تیارہ اس وقت ایک ایئر پاکٹ سے گزر رہا تھا. مسافروں کو ہدایت کی جا رہی تھی کہ وہ اپنی نشستیں سنبھال کر حفاظتی بیلٹ باندھے رہے. وہ آگے بڑھا. اس کا دائنا ہاتھ جیب سے برآمد ہو چکا تھا. میں پھرتی کے ساتھ دور ہٹ گیا. اس کی آنکھوں میں ایک ثانیے کے لیے غصے اور چلاڑ کے اثار نمودار ہوئے. پھر وہ مسکرا دیا. لاؤنج میں بات ہوگی، اس نے اپنی نشست کی طرف آتے ہوئے کہا. اور راستہ صاف ہونے پر میں اپنی نشست کی طرف بڑھ گیا. A2 کے ساتھ گفتگو میں نے چند ہی منٹ گزارے تھے، لیکن وہ عرصہ میرے لیے بے انتہا صبر آزما اور اعصاب شکن ثابت ہوا تھا. اس گفتگو کے دوران میں میرے لیے ہر لمحہ سنسنی میں گزرا تھا. وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے لیے ذاتی مفاد ہر چیز پر مقدم ہوتا ہے. اپنی ذات اور اپنے غیر قانونی کاروبار کو ہر قسم کی شبہات سے بالا تر رکھنے کے لیے وہ نہایت سنگ دلی اور صفاقی کے ساتھ انسانی لہو سے ہولی کھیلنے کا عادی تھا. جبکہ میری ذات اس کے لیے کافی عرصے سے نقصانات کا سبب نہیں تھی اور مجھے مالی ذکر پہنچانے کے سوا کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں کر سکا تھا. ان حالات میں اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ کسی وقت کیا حربہ آزما بیٹھے. اس سے گفتگو میں اس کے بارے میں میری معلومات میں اضافہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن اس نے ڈیوڈ کے ساتھ کار ویلو کا نام جس انداز میں لیا تھا اسے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اولڈ ڈارلنگ کا اصل نام تھا جو دھوکے میں میرے ہاتھوں مارا گیا تھا. دوسری طرف وہ میری زبان سے جیمی لائرز کا نام سن کر چونکا تھا.
لیکن میں اس موضوع پر زیادہ نشتر زنی نہ کر سکا تھا۔ اس زمن میں جب میں نے کچھ پردہ نشینوں کا حوالہ دیا تو وہ اپنے تجسس پر قابو نہ رکھ سکا۔ یہ سب کڑیاں ایک ہی سمت میں نشاندہی کر رہی تھی کہ تنظیم A2 کی ذات پر ختم نہیں ہو جاتی تھی، بلکہ وہ شاید حقیقی تنظیم کا پہلا مہرہ تھا۔ اس نے جس انداز میں مجھ سے میرے اسباب کے بارے میں سوال کیا تھا، اس سے میں A2 کی نیت بہم چکا تھا۔ اگر میرے پاس سامان ہوتا تو طیارہ چھوڑنے کے بعد مجھے سامان کے انتظار میں رکنا پڑتا۔ اس دوران وہ مجھے گھیرنے کا کوئی منصوبہ بنا سکتا تھا۔ یہ امکان بھی تھا کہ کراچی ایئرپورٹ پر اس کا کوئی گرگا موجود ہوتا اور وہ اسے میرے پیچھے لگا دیتا۔ جہاز بدستور ایئر پاکٹ میں سے گزر رہا تھا اور اسے جھٹکے لگ رہے تھے۔ اس دوران ایئر ہوسٹس 2 بار میری طرف سے گزری تھی تاکہ یہ دیکھ سکے کہ ہدایت کے مطابق تمام مسافروں نے حفاظتی بند باندھ لیے ہیں، لیکن دونوں بار میں اسے غوطہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نشست منسلک بیلٹ کے دونوں بکل ایک دوسرے سے ملا کر یوں ہاتھ کے نیچے چھپا لیے تھے کہ باطنی نظر میں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن حقیقتاً میں بیلٹ کی گرفت سے پوری طرح آزاد تھا۔ اسی کے ساتھ میں بار بار جھک کر پوری راہداری کے عقبی حصے کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا۔ A2 سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ جہاز کی لینڈنگ کا انتظار کیے بغیر دوران پرواز ہی میرا کام تمام کر ڈالنے پر تل جائے۔ جہاز ایئر پاکٹ سے گزر رہا تھا، تمام مسافر اپنی نشستوں پر حفاظتی بند باندھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں A2 اگر ٹوائلٹ وغیرہ کی شدید ضرورت کا اظہار کر کے سیٹ چھوڑ دیتا تو پرواز کے حفاظتی ضابطوں کے مطابق اسے روک دینے کا پورا اختیار ہونے کے باوجود جہاز کے عملے کا کوئی فرد اخلاقاً اسے سختی سے روکنے کی کوشش نہ کرتا، اور وہ پیچھے سے آ کر میرے قریب سے گزرتے ہوئے میرے بازو میں کوئی زہریلی سوئی وغیرہ گھونپتا ہوا آگے نکل جاتا تو بیلٹ باندھ لینے کی صورت میں شاید مجھے اپنی نشست سے اٹھنے کا موقع بھی نہ ملتا۔ اسی لیے میں پوری طرح چوکنا اور آزاد بیٹھا ہوا تھا، لیکن اسی کے ساتھ میرا ذہن بھی کام کرنے میں مصروف تھا۔ اس سے دو بدو ملاقات کے باوجود میں اس کا نام معلوم نہیں کر سکا تھا، اور اس دور میں پروازوں اور ان سے سفر کرنے والے فضائی مسافروں کی تعداد اتنی بڑھ گئی تھی کہ محض پرواز نمبر کے حوالے سے کسی مخصوص مسافر کا نام معلوم کرنا تقریباً ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ حادثوں کی صورت میں مختلف مقامات سے سوار ہونے والے مسافروں کے فلائٹ کوپن کے اندراجات کے ذریعے نام جمع کرنے میں خاصا وقت لگ جاتا تھا۔ پھر یوں بھی ہوتا تھا کہ زیڈ کے نام پر بنے ہوئے ٹکٹ پر سفر کرنے والا کوئی اور ہوتا تھا، اور یہ خرابی اندرون ملک پروازوں میں زیادہ عام تھی، لیکن پھر بھی میرے ذہن میں امید کی ایک کرن روشن تھی۔ A2 کے کوٹ کی اوپری جیب میں ٹکٹ کی جھلک دیکھ چکا تھا۔ وہ ایک تجربہ کار فضائی مسافر تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے کسی دوسرے کے نام پر بنے ہوئے ٹکٹ پر سفر نہیں کیا ہوگا، کیونکہ اس طرح کسی حادثے کے بعد انشورنس کلیم میں شدید دشواریاں پیدا ہو جاتی تھی۔ میرے پاس ایک مختصر سے بریف کیس کے علاوہ کوئی سامان نہیں تھا، لہٰذا میں فیصلہ کر چکا تھا کہ طیارے سے اترتے وقت میں کسی نہ کسی طرح A2 کے قریب رہوں گا اور اس کی جیب سے ٹکٹ اڑانے کی کوشش کروں گا تاکہ کم از کم اس کے اصل نام سے باخبر ہو سکوں۔ طیارہ جو پیکر تھا، لہٰذا چٹکوں کا احساس بہت شدید نہیں تھا۔ سیٹ بیلٹ باندھنے کی ہدایت روشن ہی تھی کہ تمباکو نوشی کے لیے ممانعت کے احکامات بھی روشن ہو گئے، جس کا مطلب تھا کہ منزل قریب آ چکی تھی۔ میرے اعصاب پر چھایا ہوا تناؤ کچھ اور بڑھ گیا۔ جو ہیکل طیارے نے لینڈنگ سے قبل شہر پر ایک طویل چکر کاٹتے ہوئے بتدریج بلندی کم کی، جہاز کے پہیے رن وے سے لگنے کا ایک ہلکا ایسا احساس ہوا۔ طیارہ کسی دم توڑتے ہوئے غضبناک درندے کی طرح رن وے پر دوڑنے لگا اور میرے ذہن سے سارے خدشات یک بیک رخصت ہو گئے۔ میں نے مڑ کر راہداری میں دیکھا تو وہ ویران پڑی ہوئی تھی۔ A2 میری توقع سے کہیں زیادہ کند ذہن ثابت ہوا تھا۔ طیارے کی رفتار میں لمحہ بلمحہ رونما ہونے والی کمی کا دباؤ اپنے سینے پر محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ اگر طیارے سے اترتے ہوئے اس کے پہیے یا لینڈنگ گیئر ٹنوں کا بوجھ سنبھالنے سے انکار کر دیتے تو کیا ہوتا؟ وہی ہوتا جو کراچی جیسے شہر میں ہو رہا ہے۔ طیارے کی رفتار دم توڑ گئی۔ ایئرپورٹ کی عمارت نظر آنے لگی۔ طیارہ رن وے پر کسی کاہل وجود ملازم کی طرح رینگتا ہوا پارکنگ ایریا کی طرف بڑھنے لگا۔ مسافروں میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ حفاظتی بند باندھے رکھنے کی ہدایت بدستور روشن تھی، لیکن کیبن کی فضا میں آہنی بند کھٹکے کھلنے کی کھٹا کھٹ آواز گونجنے لگی، مگر جس نے بند باندھا ہی نہ ہو وہ کیا کھولتا۔